شہ بہروبر شہ بہروبر شہ بہروبر شہ بہروبر آ گئے سید سجاد شہ بہروبر شہ بہروبر آ گئے سید سجاد شہ بہروبر شہ بہروبر تو جہاں جھوم رہے ہیں انہی کی آمد پر شہ بہروبر آ گئے سید سجاد شہ بہروبر شہ بہروبر آ گئے سید سجاد شہ بہروبر شہ بہروبر خود میں ابن سیدہ کی آیا ایک قرآن خود میں ابن سیدہ کی آیا ایک قرآن سلام دیتے ہیں سجدے بھی آج جھک جھک کر شہ بہروبر آ گئے سید سجاد شہ بہروبر شہ بہروبر آ گئے سید سجاد شہ بہروبر شہ بہروبر مریض جو بھی لا دوا ہے ذرا یہ سن لے مریض جو بھی لا دوا ہے ذرا یہ سن لے ہر مرض کی ہے دوا بس انہی کی چوکھٹ پر شہ بہروبر آ گئے سید سجاد شہ بہروبر شہ بہروبر آ گئے سید سجاد شہ بہروبر شہ بہروبر قلب جا فاطمہ زہرا و علی ہے عابد قلب جا فاطمہ زہرا و علی ہے عابد اور شبیر حسن کے ہے یہی نور نظر شہ بہروبر آ گئے سید سجاد شہ بہروبر شہ بہروبر آ گئے سید سجاد شہ بہروبر شہ بہروبر تو زنجیر بھی پابند نہ کر پائے جسے تو زنجیر بھی پابند نہ کر پائے جسے ان کے خطبے سے لئی کانپ رہے تھے تھر تھر شہ بہروبر آ گئے سید سجاد شہ بہروبر شہ بہروبر آ گئے سید سجاد شہ بہروبر شہ بہروبر دین خالق پہ ہے احسان تیرا اے مولا دین خالق پہ ہے احسان تیرا اے مولا کربلا کو بھی بڑا ناز ہے مولا تم پر شہ بہروبر آ گئے سید سجاد شہ بہروبر شہ بہروبر آ گئے سید سجاد شہ بہروبر شہ بہروبر جس طرح خیبر و خندق میں علی آئے تھے جس طرح خیبر و خندق میں علی آئے تھے بھرے دربار میں تم ہی تھے مثال حیدر شہ بہروبر آ گئے سید سجاد شہ بہروبر شہ بہروبر آ گئے سید سجاد شہ بہروبر شہ بہروبر علی عباس و جہاں زیب پہ ہے خاص عطا علی عباس و جہاں زیب پہ ہے خاص عطا شکر صد شکر کے کہلاتے ہیں تیرے نوکر شہ بہروبر آ گئے سید سجاد شہ بہروبر شہ بہروبر آ گئے سید سجاد شہ بہروبر شہ بہروبر
حسین 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 حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے دین خدا ہے دہر میں زندہ حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے اس کائنات میں ہے ہر ایک شے حسین کی اس کائنات میں ہے ہر ایک شے حسین کی جو مانگنا ہے مانگ لو مولا حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے آقا بلا لو مجھ کو سرے عرض کربلا آقا بلا لو مجھ کو سرے عرض کربلا کرتا ہے روز عرض یہ کعبہ حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے بے بالوں پر ہوں طاقت پرواز دیجئے بے بالوں پر ہوں طاقت پرواز دیجئے فطرس پکڑ کے جھولے کو بولا حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے کیوں کر نہ ہوتا چاہے ضلالت میں گم یزید کیوں کر نہ ہوتا چاہے ضلالت میں گم یزید کرنے چلا تھا دین کا سودا حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے سب کچھ تو چھن گیا ہے حسین غریب کا سب کچھ تو چھن گیا ہے حسین غریب کا چھینو نہ کہ ماتم و گریا حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے عباس کو نہ روکتے مولا تو دیکھتا عباس کو نہ روکتے مولا تو دیکھتا لیتا ہے کون نیر کا قبضہ حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے ممکن نہیں سوال کو شبیر رد کرے ممکن نہیں سوال کو شبیر رد کرے مانگو کبھی سکینہ کا صدقہ حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے بولے یہ مسکرا کے عزادار ہے میرا بولے یہ مسکرا کے عزادار ہے میرا شہوار کون ہے جو یہ پوچھا حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے ہر معجزہ علی کا یقین بانٹتا رہا ورنہ
ناگما ہی رہتا خدا ہے بھی یا نہیں. شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں. شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں. فرش زمیں سے عرش بری تک علی علی. فرش زمیں سے عرش بری تک علی علی. حتی علی کے ذکر سے خالی خلا نہیں. شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں. شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں. پلٹا ہے آفتاب تو حیرت کی بات کیا. پلٹا ہے آفتاب تو حیرت کی بات کیا. حکم علی بغیر کبھی دن ڈھلا نہیں. شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں. شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں. وصف خدا علی سے ہوئے اس طرح آیا. وصف خدا علی سے ہوئے اس طرح آیا. کہنا پڑا میں عبد خدا ہوں خدا نہیں. شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین کا ایام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، جب کبھی ہم آپ کے روبرو ہوتے ہیں تو کسی ایک عنوان اور ایک ذاکر عالم دین کے ہمراہ ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی میرے ساتھ علامہ اعجاز فاروق صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. ہم جو عنوان کے تحت قبلہ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے علاوہ سرتوق، جو چوتھے امام سے یہ عاشورخانہ منسوب ہے جو دارالشفا میں ہے. اس سلسلے میں قبلہ کعبہ سے تفصیلات دریافت کروں گا. میں السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام. اور آپ کی اور آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلامت کرتا ہوں. آپ تمام کو شعبان کا مہینہ مبارک ہو. امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر اللہ آپ لوگوں کے گھروں میں خوشیوں کے شامیانوں کا ہمیشہ نصب رکھے. تو آپ لوگوں کو کوئی اور غم نہ ہو سوائے غم کربلا کے. اللہ کرے کہ آپ کی دہلیز کو شوکت، ثروت، حشمت سب بوسہ دے. آپ لوگوں کے گھر ٹھنڈے چشموں کے کنارے آباد رہیں. جی قبلہ آپ سے معروضہ ہے کہ جس علاوہ سرتوق مبارک جو دارالشفا میں ہیں اس سلسلے میں اس علم کی خصوصیات اور یہ کیسے علاوہ سرتوق کا قیام عمل میں آیا اور یہ تمام تفصیلات سے آپ ناظرین کو، ہم تمام کو آگاہ فرمائیں. اس کے لیے پہلے آپ کو 2-3 جملے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دکن میں عزاداری کی روایات، تبرکات، یہ ہمارے پاس بہمنی دور ہی سے چلے آ رہے ہیں. سلطان قطب شاہ دراصل بہمنیوں کا صوبیدار تھا جس کو انہوں نے گولکنڈے پر متعین کیا تھا. پہلے حیدرآباد نام نہیں تھا اس کا. اس شہر کا نام گولکنڈے ہی کے نام سے تھا. حیدرآباد تو بہت بعد میں آیا. یہ سلسلہ ہمارے پاس جاری رہا بہمنیوں کے بعد عادل شاہوں میں، عادل شاہوں کے بعد قطب شاہوں میں، اور قطب شاہی فرمان روائی کے دوران سلطان قطب شاہ، جمشید قطب شاہ، ابراہیم قطب شاہ کا نام میں خاص طور پر لینا چاہتا ہوں. آپ حضرات نے اس سے پہلے مولا علی کا بھی انٹرویو ٹیلی کاسٹ کیا تھا. اس میں بھی ابراہیم قطب شاہ کا ایک کلیدی رول تھا، ایک کلیدی اہمیت تھی. آج بھی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم قطب شاہ کا بڑا اہم کردار ہے شہر کے تبرکات کے سلسلے میں، عزاداری کے فروغ کے سلسلے میں، قیام کے سلسلے میں بلکہ میں کہوں. اور قلی قطب شاہ نے تو شہر آبادی کیا. دراصل شہر آباد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ گولکنڈہ کا جو احاطہ ہے قلعے کا، اس پہ آبادی بڑھ گئی تھی اور وہاں
ताउन यानी प्लेग बहुत फैल गया था, तो शहर की उस वक्त नागुदीर हो गई थी। हैदराबाद की आबाद करने का मंसूबा दरअसल इब्राहिम कुतुब शाह का था, लेकिन उसकी उम्र वफा नहीं कर सकी। चुनांचे अभी भी उसकी दौर की यादगारों में आपके पास कई एक चीज़ें मौजूद हैं, जैसे आपका इब्राहिम पटन उसी के नाम से है, पुराना पुल उसी ने तामीर किया था। इस तरह से गोलकुंडा किले से इस तरफ आने के लिए एक राह हमवार हुई। 1591 में इस शहर की बुनियाद रखी गई। यहाँ ये तस्करा बेजा न होगा कि इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में एक बुजुर्ग ईरान अस्तालाबाद से यहाँ तशरीफ़ लाए। उनका नाम सबके लिए जाना पहचाना है, मगर मैं एहतियातन अर्ज़ कर दूँ, वो हज़रत मीर मोमिन साहब क़िबला थे। तो पहले शाह तहमासप खां के बेटे के तालीक़ वहाँ रहे हैं, उनको बड़ा तजुर्बा था इसका, और एक ही वक्त में वो कई फ़नून पे महारत भी रखते थे। वो एक अच्छे आर्किटेक्ट भी थे, मेमार थे। वो जब यहाँ आए तो कुली कुतुब शाह की तालीक़ी उनके सुपुर्द हुई कि वो कुली कुतुब शाह की देखभाल करें, उसकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखें। लेकिन तालीक़ तो वो रहे। चुनांचे हज़रत मीर मोमिन साहब जो एक साहब कश्फ बुज़ुर्ग भी थे, एक रूहानी पेशवा भी थे, वो हुकूमत के पेशवा थे। इब्राहिम कुतुब शाह के बाद उसका बेटा मोहम्मद कुली कुतुब शाह तख्त नशीन हुआ। तो उसने एक जुमला हज़रत मीर मोमिन साहब से ये कहा कि मैं एक ऐसा शहर आबाद करना चाहता हूँ जो रश्क इरम हो। तारीख़ में ये जुमला इसी साख्त में है, यानी जिसे देख के आदमी का जी बेसाख्ता जन्नत के तसव्वुर में गुम हो जाए। रश्क इरम में इन माना में इस्तेमाल कर रहा हूँ। हज़रत मीर मोमिन साहब के होंठों पे एक तबस्सुम की लकीर आई। उन्होंने कहा कि हाँ, तो कहा आपके ज़िम्मे कर रहा हूँ मैं, ये काम मैं आपके ज़िम्मे कर रहा हूँ। तो उन्होंने बसर व चश्म इसको कबूल किया। फिर उसके बाद इस शहर की तामीर का नक्शा बना। ये तमहीद मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने जो मुझे सवाल किया है मुझसे, वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन का ज़हन भी इस माहौल में साथ साथ सफ़र करे और वो यहाँ तक पहुँचे। बहुत कम ऐसा होता है कि ये चीज़ें आमतौर पर सुपुर्द नाज़रीन होती हैं। मौका आया वो जब तैयार हो चुके नक्शे, वहाँ से सवारी चली जुलूस की, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की। बहुत बड़ा जुलूस, आगे आगे माही मरातिब शहनाइयों के जत्थे, पहलू में घुड़सवार दस्ते, सजे सजाए हाथी पे बुलंद, उसके साथ हाथियों की कतार और पीछे अवाम। ये एक जगह बड़ा सा शामियाना लगा था और उस पर तख्त बिछे हुए थे। वहाँ जाके हाथी को रोका गया, बादशाह उतरा, दरनेगार कुर्सी रखी हुई थी, उस पर मुतमक्किन हुआ। पेशवा सल्तनत ने सलाम किया और उसके बाद उनके साथ हज़रत मीर मोमिन साहब क़िबला के साथ कुछ नक्शा नवीस आए थे, उन्होंने बुलवाए थे। आने के बाद जब शहर का मंसूबा बना तो उन्होंने बुलवाए थे। उसने इशारा किया, एक नक्शा नवीस आया और उसने नक्शा फैला दिया। तो कुतुब शाह ने पूछा ये क्या है? तो कहा सरकार, ये वो मकाम है कि जहाँ आपने ताउन के दफ़ा होने के लिए दुआ की थी और आपने ये मन्नत मानी थी कि अगर शहर से ताउन दफ़ा हो गया तो मैं यहाँ एक मस्जिद बनाऊँगा और जो यादगार मैं तामीर करूँगा वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े से मुशाबहत रखती हो। तो बादशाह ने जब वो
देखा उस इमारत का नक्शा तो बेसाख्ता उसकी ज़बान से निकल गया, सुभान अल्लाह। अब उन्होंने बताया कि भाई ये 4 मीनार हैं उसके, ये ऊपर मस्जिद है, यहाँ दर्स तदरीस का भी एहतमाम है, यहाँ तलबा ठहरेंगे, यहाँ उनका क़याम रहेगा। तो बहुत पसंद किया नक्शे को, और इसीलिए ये बात शायद आपको इल्म हो, नाज़रीन को भी यकीनन इल्म होगा, लेकिन मैं फिर से दोहराए देता हूँ कि 4 मीनार का पहले एक नाम मदरसा भी था। इसी मदरसे की निस्बत से उसे मदरसा कहते थे उस ज़माने में। बाद में तो वो मशहूर 4 मीनार ही हुआ। उसका तज़क्कुर इख्तिशाम मुग़लिया दौर में उस वक्त फ़तेहपुर सीकरी की तामीर हो रही थी, उसी के तर्ज पे ये कमानें आईं, ये मुनक़्क़श बेल बूटे आए, 4 मीनार के अतराफ़ में वो खूबसूरत बॉर्डर लगा। घड़ी नहीं थी, घड़ी नहीं थी उस ज़माने में। खैर बहरना मैं बहुत दूर होता जा रहा हूँ मौजू से। ये हैदराबाद तो एक ऐसी हज़ार दास्तान है कि जो मैं ज़िंदगी भर कहता रहूँ तो मेरी ज़िंदगी तो तमाम हो जाए, लेकिन दास्तान तमाम ना हो। उसी साल, ये सन है 1000 हिजरी, यही सन हैदराबाद के क़याम का भी है, यही सन 4 मीनार की तामीर का भी है। 1000 हिजरी ईस्वी के मुताबिक वो साल बनता है 1551। 12,000 मोहल्ले हज़रत मीर मोमिन साहब ने डिज़ाइन किए थे। ये 12 का अदद आपकी तवज्जो के लिए मैं पेश कर रहा हूँ, नाज़रीन भी आज ईद सईद के मौके पर इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। और सारा इलाक़ा एक चमनज़ार था पूरा हैदराबाद, बागात के सिलसिले थे। 4 मीनार से लिंगमपल्ली तक बागात ही बागात, चुनाचे उस तो लिंगमपल्ली का नाम ही बाग लिंगमपल्ली पड़ गया। वहाँ से मौला अली तक खेत ही खेत, सरसब्द शादाब। इधर जुनूब की जानिब, यानी जिधर मक्का मस्जिद है वो जुनूबी हिस्सा है, जिधर गुलजार हौज है वो शुमाली हिस्सा है, जिधर आपका कोटला अलीजा है वो मशरिक़ है, जिधर लाड़ बाज़ार है वो मशरिक़ है, मगरिब है। तो गुलजार हौज दरअसल उसे 400 का हौज कहते थे। गुलजार हौज़ों का नाम बाद में पड़ गया। ये बहुत बड़ा हौज था और 4 तरफ चूँकि रास्ते जाते थे तो उसे 400 यानी 4 तरफ चौराहा जिसे आप कहें वो था। बहुत बड़ा हौज था। मेरे पास हैं तस्वीरें, मैं चाहता हूँ कि कभी नाज़रीन की खिदमत में वो तस्वीरों के साथ मैं कभी और एक डॉक्यूमेंट्री दूँ आपको, मगर फिल वक्त तो आप इतना सुन लीजिए। उसके जुनूब में जहाँ कमान शहर बातिल है, मशरिक़ में जो कमान है वो तो 4 कमान से मशहूर है। एक कमान जो आपको शुमाल में पड़ती है वो मछली कमान है, और ये तो 4 मीनार की कमान है ही जो करीब में है। इन कमानों से गुजरने के बाद जुनूब की जानिब, मगरिब की जानिब में शाही महलात थे, पूरे शाही महलात थे। दाद महल, खुदादाद महल, साजन महल, लाखन महल, नादी महल, ये महलात थे, बादशाहों के महलात, बादशाह के महलात थे। दाद महल में तो वो फरियाद सुनता था, लाखन महल उसका ख़जाना था। सब हज़रत मीर मोमिन साहब का डिज़ाइन, सब। जहाँ शहर आबाद हो, जहाँ लोग वहाँ से आके यहाँ बसे, और पहले ही जैसा कि आप जानते हैं, मैं अर्ज़ कर चुका अभी कि शहर ताउन से मुतासिर था, प्लेग से। तो पहली ज़रूरत अगर बाज़ार होती है तो पहली ज़रूरत दवाखाना भी होती है, जहाँ इंसानों के लिए शिफायाबी का एक सिलसिला हो। अब वो दवाखाने के लिए हज़रत मीर मोमिन साहब ने एक अजीब व गरीब तजुर्बा किया, जितना इलाक़ा उन्होंने शहर के लिए मुंतखब किया था उसमें जगह जगह उन्होंने गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े आवेज़ां कर दिया, जगह जगह।
اور روزانہ اس پر لوگ متعین تھے کہ اس کی کیا کیفیت ہے گوشت کی، وہ حضرت میر مومن صاحب قبلہ سے بیان کرتے رہے. ایک ٹکڑا یہاں بھی لگایا گیا جہاں ابھی علاوہ ہے، یہاں بھی ایک ٹکڑا لگایا گیا. جو سب سے آخر میں خراب ہوا گوشت وہ یہی تھا. یعنی کوئی گوشت، میں سے کہہ رہا ہوں، کوئی گوشت 4-6 گھنٹے میں گل گیا، خراب ہو گیا. کوئی 1-2 دن میں سڑان پیدا ہو گئی. کوئی 2-3 دن کے بعد میں بو دینے لگا. لیکن یہ جہاں یہ تھا یہ بہت بہت دن تک کے رہا. یہ تو آپ دیکھتے ہیں، اب تو شاید آپ کو دکھائی نہ دے، لیکن اس کے پہلو میں ندی بہتی تھی نا، موسیٰ ندی. وہ تو ایسا صاف اور شفاف پانی کہ جو جیسے اس نے موتی سے آپ چھین لی ہو. اور پھر ندی کی روانی بھی اتنی سبک کرو، ندی کی روانی کہ اس میں وہ تموج نہیں، وہ اچھال نہیں، سبک رہو، آہستہ خرام ندی. اور یوں چلتی تھی کہ کبھی کبھی اپنے چلنے کے انداز کو خود مڑ کے دیکھتی تھی کہ کوئی اسے دیکھتا بھی ہو. جہاں پیاسی گاگریں آ کے پانی سے بھر جاتی تھی اور خواتین پانی لے کے جاتی تھی، اسی ندی سے سیرابی ہوتی تھی. آج جو آپ کو غلادت کا جوہر دکھ رہا ہے، یہ ندی کبھی ایسی تھی. یہ تو میرے بچپن میں بھی ویسی تھی. یہ تو میں آپ کو 5-6 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. بہرنام جب یہ معلوم ہوا کہ یہاں ہے تو حضرت میر مومن صاحب یہاں تشریف لائے، قدم رنجا ہوئے. انہوں نے عمارت کا ایک الگ نقشہ بنایا. بات سرتوق سے چلی ہے، میں بات دواخانے کی کر رہا ہوں. جی بالکل. تو آپ نے اب جو علاقہ دیکھا ہے علاوہ سرتوق کی پوری عمارت کا، کہ جہاں 4 طرف کمانیں بنی ہوئی ہیں اور ایک زمین پہ ایک حصہ ہے، پہلی منزل پر ایک حصہ ہے، اور سب متوازی توازن کے ساتھ. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی آپ علاوہ سرتوق مبارک کے اصل دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو دہنی طرف ایک حصہ بنا ہوا ہے، بائیں طرف ایک حصہ بنا ہوا ہے. جو بائیں طرف بنا ہوا ہے اس میں تو کتب خانہ جعفریہ ہے. جو دہنی طرف بنا ہوا ہے وہ مدرسہ جعفریہ کی، اس میں جماعتیں چلتی ہیں. اب اور کون سے حصے وہ کس کے قبض و تصرف میں ہیں وہ بات الگ ہے، اس کا اس مرکزی ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال یہ تھا شفا خانہ. میرے الفاظ پہ ناظرین بھی توجہ فرمائیں اور آپ بھی. یہ تھا شفا خانہ. شفا خانہ ہی کو عربی میں کہتے ہیں دار الشفا. جی تو وہ دواخانہ دراصل صرف ایک دواخانہ نہیں تھا، وہ تدریسی دواخانہ تھا. مطلب میرے کہنے کا یہ ہے ٹیچنگ ہاسپٹل. تدریسی دواخانہ کہتے ہیں ٹیچنگ ہاسپٹل کو. تو وہاں دنیا بھر کے، ترکی کے، آرمینیا کے، ایران کے، اور اس زمانے میں عرب میں یہ آپ کا عراق وغیرہ شامل تھا، شام تک شامل تھا، وہاں کے طالب علم یہاں برائے تدریس یعنی علم حاصل کرنے کے، علم طب حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے تھے. ایک بات شاید آپ کی بھی دلچسپی کے لیے ہو اور ناظرین کی بھی دلچسپی کے لیے، یہ سرجیکل ہاسپٹل بھی تھا. میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں عمل جراحی، اس کو اردو میں کہتے ہیں سرجری کو جراحی، تو یہاں عمل جراحی بھی ہوتی تھی. اٹ واز اے سرجیکل ہاسپٹل ایز ویل ایز اے میڈیکل ہاسپٹل. یہ تھا. اور دنیا کے مختلف مقامات کے ماہر طبیب یہاں جمع تھے. وہ پڑھاتے بھی تھے، مریضوں کا علاج بھی کرتے تھے. دیکھیے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، علاج، طبیب، طب، یہ سب لفظ اپنی جگہ. مرض ہو تو اس کا علاج ہو، مرض ہو
تو اس پہ طبیب ہو، طبیب ہونا، علاج ہونا، یہ سب اپنی جگہ، شفا اپنی جگہ. بہت سارے طبیب ایسے ہیں جو بہت بڑے طبیب ہیں، بہت بڑے ڈاکٹرز ہیں، آج بھی ہیں، لیکن شفا کسی کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اب یہاں نزاکت دیکھیے، یہ صرف حضرت میر مومن صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کے ذہن میں آ سکتی تھی یہ بات، اور ان کے توسط سے ان کے شاگرد یعنی وہ عطالیس سے بادشاہ کے، اس کے ذہن میں آ سکتی تھی یہ بات. تو انہوں نے یہ کیا کہ وہاں بیمار کربلا کا ایک ادا خانہ قائم کر دیا. یہ بات ہے 1591 کی، جو حیدرآباد کی پہلی تعمیرات ہیں. چار مینار، اس کے پہلو میں جامع مسجد، دارالشفا. دارالشفا اس عمارت کو کہتے ہیں. یہ علاوہ سرتوق مبارک، یہ ہم نے بعد میں یہ کہہ لیا. اس دارالشفا اس عمارت کو کہتے ہیں، یعنی یہ شفا کا گھر، شفا خانہ جسے آپ کہیں. اب اس کی نسبت سے اس کے اطراف کا محلے کا نام دارالشفا ہوگا. یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ تو ہوتا ہی. کسی مشہور سے غیر مشہور کا تعارف ہونا یہ تو طریقہ ہی ہے، وہ قائم ہوگا 1591 عیسوی میں. اب اس علم کی خصوصیت کی دیکھیے. اب میں صرف علم پہ آپ سے 2-4 منٹ گفتگو کروں. علم جیسا بھی ہے وہ ناظرین اس دیکھ چکے ہیں، اور وہ ناظرین جو بیرون ممالک میں ہیں جنہوں نے اس کی زیارت نہیں کی ہے، ان کے لیے میں آپ سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے دوران وہ علم ضرور دکھا دیں، اور آپ یقیناً دکھائیں گے بھی. تو اس کے بیچ میں اب ایک کٹوری سی لگی ہے، یہ حال میں لگی ہے وہ، ورنہ اس کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام کو جو طوق پہنایا گیا تھا، اس طوق کا ٹکڑا جو تبرکاً آیا تھا، وہ ٹکڑا محفوظ ہے. ہم نے زندگی میں بارہا اس کو چھوا ہے، اس کی زیارت کی ہے، اس کو بوسہ دیا ہے، اس کو آنکھوں سے لگایا ہے. ایک میں چاہتا ہوں کہ بعد معرفت طلب لوگ، معرفت آشنا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، معرفت طلب لوگ جو ہنوز ابھی اس راستے میں ہیں کہ ان کو معرفت مل جائے، ایسے بھی تو لوگ ہیں. تو وہ ان کے لیے میں کہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ سوال کبھی اٹھا تھا. ایسے لوگ جو ابھی شک اور یقین کے درمیان جھولتے ہیں، ان لوگوں کے ذہن میں ایسے سوال آتے بھی ہیں کہ بھئی طوق نے تو امام کو اذیت پہنچائی، تو پھر اس کو نصب کرنا کیا معنی؟ ساری ایجاد پروردگار کی، انسان نے کچھ نہیں ایجاد کیا، کچھ نہیں کیا. ماچس دیا سلائی جو ہے، اس میں جو لکڑی ہے خدا کی ایجاد ہے، انسان نے تو ایجاد نہیں کی. جو بارود ہے اس میں جلنے کی صلاحیت خدا کی ایجاد ہے، انسان نے تو نہیں رکھی. جس سے رگڑ کھا کے جلتی ہے وہ بھی خدا کی ایجاد ہے. سارا عالم ایجاد کو آپ دیکھ لیں، سب پروردگار نے ایجاد کیا. انسان نے تو اس پر تحقیق کر کے اپنے علم سے، اور علم بھی اتفاق سے خدا ہی نے دیا ہے اور کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اس نے اپنی ذہانت کو اور اپنی عقل کو کار فرما کر کے ان چیزوں کو یکجا کر دیا. اب دیا سلائی کا استعمال پہ منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا کرتے ہیں. آ تو گئی وجود میں، اگر اس سے شمع جلتی ہے تو خیر ہے، اور کسی کا گھر جلتا ہے تو شر ہے. تو خیر و شر کے درمیان نقطہ تمیز یا عقل ہے یا ہدایت ہے، اور عقل خود بھی ہدایت ہے، لیکن میں اتنی دور نہیں جانا چاہتا، میرا موضوع کچھ اور ہے. اسی طرح سے لوہے میں کاٹنے کی صلاحیت خدا کی دی ہوئی ہے، آگ سے موم ہو جانے کی صلاحیت خدا کی دی ہوئی ہے، تلوار
खंजर, नैदा, भाला, तीर, सब का सब सलाहियत तो परवरदिगार। अब इस्तेमाल किस चीज़ का कहाँ होता है इसको गौर कीजिए। हम ये नहीं, लोहे ने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, इंसान ने तकलीफ पहुंचाई। वो तोक़े ख़ारदार, वो तवील सफ़र, वो इमाम की गर्दन। हम तो सिर्फ इसलिए एहतराम करते हैं कि हमारे पास निस्बतों का बड़ा एहतराम है और हम निस्बतों को बाकी रखना चाहते हैं। जो लोग निस्बतों को बाकी नहीं रखना चाहते, मैं नहीं जानता कि वो बगैर निस्बत के खुद कैसा जिंदा है, उनका वजूद कैसा मुसल्लम है। लेकिन हम तो निस्बतों के लोग हैं, हमारे पास निस्बतें बड़ी अहमियत रखती हैं। हमारे पास उसकी निस्बत ये है कि वो इमाम के बदन से मस होके आया है। अब उसमें क्या तासीर है क्या नहीं है ये उरफा अपनी मंजिलों को खुद तय करें। लेकिन एक बात तो ज़रूर है जिसको तो शायद मेरा बदतरीन नक्काद भी कबूल करेगा कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, सबसे बड़ा, और भी हज़ार फ़वायद है। मैं किसी चीज़ से, लेकिन मैं कितने गिनवाता बैठूं तो तवील हो जाएगी, लोगों को ज़हमत भी होगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आदमी का ज़हन एक मरकज़ पे आता है, एक मरकज़ पे आता है, और वो मरकज़ वसीला बनता है वहाँ तक कि हमारी दुआ को पहुँचने का। हमारी दुआ तो रिया के आमेदिश की वजह से गैर महफूज है, मगर जब वो वसीला दिखाई दे जाए तो हमारा ज़हन सारी ज़माने की आलाइशों को छोड़ के उस तरफ अपनी पूरी तवज्जो के साथ मुनत्तिफ़ हो जाता है। और फिर उसके बाद में भाई परिंदों को ज़िबा करके फिर से उनको जला के उड़ा देना भी तो कुदरत है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये और कितनी मर्तबा हम आपको बताएं, आपने खुद पढ़ लिया है, कुरान शाहिद है इसका जी। तो अब ये टुकड़ा उसमें महफूज है कि लोग, ये ज़माना तो कुछ अलग हो गया है। आज तो लोग शाफी से शिफा नहीं मांगते हैं, बीमार से तरकीब शिफा पूछते हैं। दौर बदल गए, ज़माना बदल गया, ये वहाँ बना, वहाँ कायम हुआ, लेकिन अब वो वहाँ नहीं बैठता जहाँ पहले बिठाया गया था। अब आपने देखा होगा कि जहाँ शहज़ादी ज़ैनब का अलम जिस हिस्से में बैठता है, वहीं एक गोशे में, एक कमरे के गोशे में, तंग सा है वो कमरा जी, जनाब शहज़ादी सकीना के अलम इस्ताद होते, वहाँ बैठता था। और मेरे बचपन में मैंने ये भी देखा था कि उस हिस्से की दीवारों को पर सफ़ेदी के बजाय सियाही थी। एक मरतबा निज़ाम दक्कन हज़रत उस्मान अली ख़ान साहब आतिफ़ साबे ज़ियारत के लिए आए सरतौक़ के अलम की, तो वो दाखिल हुए। जब उन्होंने देखा कि तंग तारीख कोठरी में ये अलम इस्ताद है, तो उनका यही जुमला है जो हमारे वालिद और उनके साथ के अहबाब उस दौर के लोग ये कहते थे कि निज़ाम ने जैसे ही उर्दू अलम पढ़ी तो कहा, अरे चौथे इमाम अभी तक कैद है। ये निज़ाम का जुमला है। ज़निया जंग को वो फ़ौरन वहीं तलब करके कहा कि यहाँ इमारत बनाओ। तब ये अलावा सरतौक़ मुबारक की इमारत, अब जो मौजूदा इमारत है, ये निज़ाम की तामीर करता है। ये एक और भी चीज़ मेरे मुताले में है जो वहाँ तबरुकन थी, लेकिन अब उसका पता नहीं चलता। मैंने बहुत कोशिश की इस सिलसिले में। प्रोफेसर आगा हैदर हसन हमारे दक्कन के एक बड़े मायनाज स्कॉलर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है हैदराबाद की सैर। उसमें उन्होंने अलावा सरतौक़ मुबारक का भी तज़किरा किया है। उन्होंने लिखा कि यहाँ दो तबरुकात हैं, एक तो ये अलम है और कहा एक आसा है। उस आसा के ताल्लुक़ से उन्होंने ये लिखा कि जब शहादत हो चुकी इमाम हुसैन की,
اور 11ویں محرم کو بھی لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے جلتی ہوئی ریت پر. تو ایک مسافر ادھر سے گزرا, اس نے دیکھا کہ ایک بے کفن لاش زمین پہ پڑی ہوئی ہے, جس کا سر نہیں ہے, جس کا پورا بدن زخمی ہے. تو اس نے یہ سوچا کہ میں اور کچھ تو کر نہیں سکتا, مسافرت میں ہوں, اس لاش پر مٹی ڈال دوں. تو اس کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس سے اس نے امام حسین کے بدن پہ مٹی ڈالنی شروع کی. یہ میں آقا حیدر حسن مرزا کی کتاب سے ان جملوں کو میں نقل کر رہا ہوں. نقل کرنے کی ذمہ داری ہے مجھ پر, لیکن جو لکھا ہے وہ عرض کر رہا ہوں. تو چنانچہ وہ عصا بھی تبرکاً یہاں آیا اور یہاں تھا. خود آقا حیدر حسن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا. آقا حیدر حسن سے تو میں نے اردو پڑھی ہے, ان کے پاس میں برسوں دانوں ادب تہ کر کے بیٹھا ہوں. انہوں نے بیان بھی کیا مجھ سے, انہوں نے حیدرآباد کے شہر میں لکھا بھی ہے. آپ دونوں چیزیں دیکھ سکتے ہیں. حیدر حسن صاحب کہاں رہتے تھے؟ بنجارہ ہل روڈ نمبر 3 پر حیدر منزل ان کا مکان تھا جی. بہت وسیع و عریض مکان تھا. ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے ان کا, غالباً 70 کی دہائی میں. تو انہوں نے لکھا ہے یہ جیسے آپ نے عرض کیا قبلہ کہ توخ کا وہاں پہ جو تبرکاً ایک توخ لگا ہے جو چوتھے امام کے گلے میں تھا, تو یہ کس دور بادشاہ نے منگوایا تھا, کیسے منگوایا تھا؟ اور منگوایا کسی نے نہیں تھا جی. یہ حکومت دیکھ کے یہاں تبرکات از خود آئے. اب یہ میں کہوں تو لوگ اس کو میری خوشگمانی کہیں گے, لیکن میں خوش عقیدہ لوگوں کے لیے ہی تقریر کرتا ہوں, ان سے بات سناتا ہوں. ستوق کے علاوہ سے پہلے بارگاہ مبارک کا تبرک آ گیا تھا, اس کے ساتھ دال مبارک کا تبرک آ گیا تھا. منگوایا کسی نے نہیں. اس ریاست کی عقیدت کو اور اس ریاست میں عزاداری کے فروغ کو اور ریاست میں تبرکات کے کچھ تبرکات تو ایسے ہیں کہ جس کی طرف خود مظلوم نے اشارہ کیا تھا, یہ وہاں لے جاؤ, جیسے بارگاہ کا تبرک ہے. جی کچھ تبرکات جن کے پاس تھے انہوں نے سوچا کہ حیدرآباد میں محفوظ رہیں گے تو آئے. ایک بات مجھ سے سن لیجئے, پھر میں شاید کبھی آپ لوگوں کے سامنے بولنے کے موقف میں رہوں نہ رہوں, میں خود رہوں نہ رہوں, مگر یہ میں کہہ رہا ہوں جتنے تبرکات حیدرآباد میں ہیں اتنے کسی دنیا کے ایک شہر میں نہیں ہیں. یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جتنے تبرکات حیدرآباد میں ہیں, یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں ولائے اہل بیت, محبت اہل بیت, مودت آل محمد کا عنصر بہت بلند ہے. عام ذہن کی یہاں تک رسائی نہیں. دنیا نے کوششیں بھی کر لی, تو دنیا تو 1400 برس سے کوشش کر رہی ہے اس کے سلسلے میں, لیکن وہ تبدیل نہیں ہو سکا. میں کوئی اور ریفرنس نہیں دے رہا ہوں. اسی سال محرم میں دنیا میں کہیں ایسی عزاداری نہیں ہوئی جیسی حیدرآباد میں ہوئی. کہیں نہیں ہوئی, کہیں نہیں. اور خدا آپ کے ٹیلی ویژن نے اس میں بڑا کارنامہ انجام دیا, بڑا رول اہم کردار ادا کیا ہے سلسلے میں. باہر نہ تو یہ تبرک آیا. ایک بات اور کہوں, ذرا سنسنی خیز تو ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر میں اس تبرک کے اور بھی حصے ہیں, اور وہ علم جہاں جہاں استاد ہیں وہ سرتوخی کے نام سے ہیں. خود ایسی ہی شباہت, اتنا ہی بڑا علم. آپ یہ دریچہ ماتا سے یاقوت پورے کی سمت جب جاتے ہیں آپ, تو وہاں ایک صاحب کے پاس ایک ہمارے ساؤنڈ سسٹم والوں کا گھر ہے جنہیں افضل ساؤنڈ کہا جاتا ہے. بالکل ان کے گھر کے پہلو میں وہاں بھی ایک علم ایسے استاد ہے, ہو بہو. ہاں بالکل بالکل ہے, آپ یہ دیکھ لیجئے. لیکن
یہ بات پہلے یہ سن لیجیے تو پھر وہ بات بھی عرض کروں اور پھر میں اتمام کی طرف آؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا سرتوخ کے علم مبارک کے اطراف میں کچھ پیتل کی کھڑکیاں سی بنی ہوئی ہیں. جی میں یہ تو اپنا دیکھا ہوا کہہ رہا ہوں, سنا ہوا تو کچھ اس سے سوا ہے. اس زمانے میں اب میں سے کیا کہوں, آج کے سائنسی دور میں دنیا بہت زیادہ مادیت پسند بھی ہو گئی ہے, مبارک ہو. لیکن جب کوئی جا کے پوری یکسوئی کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کے دعا کرتا تھا علم پہ ہاتھ رکھ کے, پھر کہہ رہا ہوں میں یہ صرف یکسوئی کے لیے ہے, تبرک کی زیارت کرتا تھا, دعا کرتا تھا, تو میرا خود کا دیکھا ہوا ہے استجاب دعا یعنی قبولیت دعا کی سند اس کو وہیں ملتی تھی, وہیں وہ کھڑکی کھل جاتی تھی, کوئی ایک کھڑکی کھل جاتی تھی. یہ میں اپنے بچپن کی بات کہہ رہا ہوں, یہ میرا دیکھا ہوا ہے. اب میں کل 16 مارچ کو اپنے 78 برس پورے کر چکا, ربیع الاول میں 80 گزار چکا. میری گنہگار آنکھوں نے جتنے کچھ اچھے منظر دیکھے ہیں اب مجھے شاید وہ دیکھنے کے لیے نصیب ہو نہ ہو, مگر دور پر ایک بات اور میں ناظرین کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں آپ ہی کے توسط سے. تیسرے عشرے میں علم استاد ہوتے ہیں علاوہ سرتوخ میں, جو شہادت کے دن اٹھائے جاتے ہیں, 25 محرم کو اٹھائے جاتے ہیں. وہ علم اس علم سے پرانے ہیں. اور میں یہ کہ آپ پوچھیں اسد علی صاحب سے, دیکھیں اس علم پہ جا کے, وہ علم اگر میرا حافظہ صحیح ساتھ دے رہا ہے تو 957 ہجری اس پر کندہ ہے پیچھے. اب کی میں نہیں کہتا ہوں. وہ علم کے جلال کا کہنا کیا ہے, اس علم کے حسن کا کہنا کیا ہے, اس کی خوبصورتی, اس کا جمال و جلال ایک جگہ جب ہو جاتا ہے تو آدمی کی نگاہ نہیں ٹھہرتی. آپ دیکھیے, آپ کے پاس اگر تصویریں ہیں اس علم کی تو آپ ناظرین کو دکھائیے. حیدرآباد کا سب سے پرانا علم وہ ہے, باقی سب علم اس کے بعد کے. رفتہ رفتہ جب مجھے کچھ موقع ملے گا اور میں آپ سے کچھ کہوں گا تو میں بتلاؤں گا کہ کس علم کی کیا. جناب علی میں کام کر رہا ہوں ابھی, اگر میری عمر وفا کر جائے اور میری صلاحیت ہو جائے. 1000 عاشور خانے تو حیدرآباد میں تھے, 1000, شاید کم کہہ رہا ہوں, جو میری نگاہ میں میں ان کی بات کر رہا ہوں. معذرت قبلہ, تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کو قطع کلامی کی معافی, کیونکہ عاشور خانے جب یہ 1000 عاشور خانے یہاں حیدرآباد دکن میں تھے تو یہ تمام کا قیام بادشاہ کی فرمان کے حساب سے عمل میں آیا. تو یہ تمام چیزیں فراہم کرنے کے لیے تبرکات ہوں یا عاشور خانہ تعمیر کرنا ہو, ایک عالم دین تو رہا ہوگا, ان کے مشورے سے تو ہوا ہوگا. جیسا امیر مومن علیہ رحمہ کی آپ نے بات کی تو وہ عالم بھی تھے, کیونکہ آج کل جو زیادہ تر لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے کہ اب وہ کس قسم کے ہو گئے ہیں, لوگ نہیں معلوم کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب جیسا آپ نے کہا کہ مادہ پرست ہو گئے ہیں, تو وہ اس سمجھتے ہیں کہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے, یہ علم ہے. تو یہ تمام لوگ, یہ علماء جو پرانے گزرے ہیں جناب میر مومن صاحب علیہ رحمہ, وہ روحانیت پہ بھی عبور رکھتے تھے, یہ دنیاوی کاموں میں بھی اتنا حکومت کا ساتھ دیا. تو اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈال کے ذہن کی ان کی. جی قطب شاہی میں حضرت مومن صاحب قبلہ کے بعد حضرت ابن خاتون پیشوائی پہ آئے. جی یہ عالم دین تھے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بے چینی کی میں کیونکہ نہیں, کیا کہہ رہے ہیں, جو آپ بے بہرا ہے, جو معتقد میر نہیں, اگر کسی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے تو اس کو سوال کرنے کا حق بھی نہیں ہے. پہلے اپنے اطراف و اکناف کو دیکھے, معلوم کرے. حضرت ابن خاتون پر تو بڑی تفصیل کی کتاب حضرت راحت ادبی کی چھپ چکی ہے, پڑھیں پھر بات کر. واٹس ایپ یونیورسٹی, فیس بک یونیورسٹی, انسٹاگرام یونیورسٹی, علامہ گوگل, ان کو دیکھ کر اگر آپ اپنے آپ کسی شہر کی تاریخ متعین کریں, وہ آپ کا فیصلہ ہے. پڑھیں, کتابیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا زمانہ عالم سے خالی رہا ہے؟ پھر
جب آپ ان کے نام نہیں معلوم اور اپنے آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو وہ کرنے والے کی اپنی علمی استعداد کا پتہ دے رہی ہے، تو اس پر میں کیا تبصرہ کروں؟ آپ اتفاق کرتے ہیں روحانیت سے کس حد تک کرتے ہیں، یہ الگ الگ آدمی کے الگ الگ منازل ہیں، میں اس کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ آدمی ابتدا کی منزل میں بھی ہو سکتا ہے، ترقی کی منزلوں میں بھی ہو سکتا ہے، ارتقاء کی منزلوں میں بھی جا سکتا ہے، کمال کی طرف بھی سفر کر، لیکن جس کو یقین نہیں، جس کو خدا کا یقین نہیں، میں اس کے لیے خدا کے لیے دلیل کہاں سے لاؤں؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے جی۔ اب یہ کتنے برس ہو گئے قبلہ علاوہ سطح مبارک تعمیر کا؟ کتنے برس؟ جتنے برس شہر کو بس کے ہوئے اتنے برس ہو گئے۔ 1591 عیسوی میں نے آپ سے کہا، 1500 کے نہیں، آپ 2021 میں چل رہے ہیں، تو 400 برس تو عیسوی سے یا 1000 سے لے لیجئے، آپ ہجری سے لے لی تو 442 سال تو ہو گئے ہیں۔ تو جس وقت یہ تعمیر ہوا قبلہ اسی وقت یہ مبارک بھی اسی پہلو میں جو چھوٹا سا ماشاء اللہ بالکل بلا تاخیر ہے، بلا تاخیر ماشاء اب مہینہ دیر ہوئی، 2 مہینے دیر ہوئی تعمیر میں، وہ میں کہہ نہیں سکتا، کوئی میں اس وقت مورخ تو نہیں ہوں، نہ بادشاہ کے زمانے کا پرچہ نویس ہوں، مگر یہ اسی دور کی بات ہے جی۔ اب تک وہیں پہ ہے، وہیں ہے، وہاں سے کہیں نہیں ہلا، اور اکذیب عالمگیر صاحب بھی نہیں ہٹا سکے اس کو، وہ تو بہت سارے علم یہاں کے سمیٹ لے گئے۔ بادشاہ اشرف خانہ اس کے بعد کا ہے، ستوق کا علاوہ پہلے ہے۔ بادشاہ اشرف خانہ 1595 عیسوی ہے، 4 برس بعد۔ وہ تو وہاں کے بھی علم لے گئے، اس کو بڑے خانے میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ کسی وقت اور آپ سے عرض کروں، اور کوئی بات؟ نہیں قبلہ بےحد ممنون و مشکور۔ ہم یامشی اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا اور ڈائریکٹر سعادت علی خان خادم، ہم تمام آپ کے ممنون و مشکور ہیں، کیونکہ آپ کا اتنا قیمتی وقت۔ گزار ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ کا چینل اسی طریقے سے، اور بھی بڑے بڑے اسکالرس شہر میں ہیں، ان سے معلومات کو حاصل کریں، ان سے تاریخ کے اوراق کو جمع کریں اور ان کو عوام تک پہنچائیں۔ یہ آپ نے بہت اچھا کام شروع کیا، مجھے توقع ہے کہ آپ کا چینل اب تک بھی سمندر پار جا چکا ہے اور بھی سرحدوں کو طے کرے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ناظرین، میں قبلہ و کعبہ کا آپ تمام ناظرین کی جانب سے، خود ہم یامشیہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، بالخصوص اگر میری اس جو بھی ہم نشر کر رہے ہیں اس میں کوئی قسم کی کمی پیشی اگر رہ گئی تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ خادم سے بھی اگر کچھ لغزش ہو گئی تو میں اسی سلسلے میں بھی معذرت خواہ ہوں، ہم تمام چینل والے، مگر آپ اپنی رائے سے ہمیں برابر مستفید ہونے دیں، اور ہمارے کمنٹ باکس میں جیسے یامشیہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا کے جو فون نمبر واٹس ایپ نمبر ہے اس سے آپ اپنے کمنٹس کو بھیجیں۔ ہم انشاءاللہ آئندہ یہ تمام کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ مولا علی علی، مولا علی علی، مولا علی 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 علی، مولا علی علی، مولا